بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الکشف عن معایب رواة الحدیث ونقلة الأخبار وما نقل عن الأئمة في ذلك قال المصنف رحمه الله قال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف۔ مصنف اس باب میں محدثین کے وہ اقوال ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی راوی میں کوئی عیب ہے اور محدثین نے اس پر جرح کی ہے تو اس جرح کو بیان کر دینا، لوگوں کو یہ بتا دینا، یہ جائز ہے کہ یہ راوی یہ اس قابل ہے کہ اس کی روایت کو لیے جائے، یا یہ راوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے روایت کو نہ لیے جائے۔ باب الکشف عن معایب رواة الحدیث ونقلة الأخبار، انہیں حدیث کے راویوں اور حدیث کو نقل کرنے والوں کے عیوب کو بیان کرنا، ان کو کھولنا۔ وما نقل عن الأئمة في ذلك، اس بارے میں جو ائمہ کے اقوال ائمہ سے جو مذکور ہے، تو مصنف محدثین کے وہ اقوال ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے جن راویوں پر کلام کیے ہیں، تو پہلے بھی اس پر بحث ہو چکی ہے کہ محدثین اگر کسی راوی پر بحث کرتے ہیں، ان پر جرح کرتے ہیں، تو یہ جرح کرنا یہ اس غیبت میں داخل نہیں ہے کہ جو اسلام میں ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سنت نبویہ احادیث نبویہ کی حفاظت کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے محدثین نے اس کو جائز قرار دیے ہے، بلکہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ اس کو واجب قرار دیے۔ تو مصنف سب سے پہلے جو ہے یہ روایت ذکر کرتے ہیں، قال محمد سمعت علی بن شقیق، یہ محمد بن عبداللہ بن قوزاز ہے جو پہلے یہ گزر چکے ہیں، اور مصنف یہ اسی سلسلے میں کئی روایت جو ہے اس استاد سے، انہیں محمد بن عبداللہ سے جو ہے وہ نقل کر چکے ہیں۔ آگے وہ روایت کرتے ہیں علی بن شقیق سے، علی بن شقیق بن دینار، یہ ثقہ ہے اور حافظ ہے۔ وہ آگے روایت کرتے ہیں کہ یقول سمعت عبداللہ بن المبارک یقول علی رؤوس الناس، کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہیں لوگوں کے مجمع میں، لوگوں کے سامنے یہ بات جو ہے وہ کہتے تھے، دعو حدیث عمرو بن ثابت، کہ تم عمرو بن ثابت کی روایت کو چھوڑ دو، ان کو بیان نہ کرو۔ اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی، فإنہ کان یسب السلف، کہ وہ سلف کو، صحابہ کرام کو برا بلا جو وہ کہتا تھا۔ تو یہ عمرو بن ثابت بن ہرمز البکری ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جس طرح یہاں پر یہ دوسروں لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کی روایت کو چھوڑ دو، تو انہوں نے خود بھی ان کی روایت کو جو ہے وہ نہیں لیا۔ یحییٰ بن معین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ابو زرع الرازی انہوں نے بھی اس کو ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیس بالقوی عندہم، محدثین کے نزدیک جو ہے یہ انہیں ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مضبوط ہو اور قوی ہو اور حدیث ان سے جو ہے روایت لینے کے یہ قابل ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، رافضی ہے، اور اس میں جو ہے یہ غلو کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک روایت ان کی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رافضی خبیث، دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ رجل سوء، کہ یہ آدمی جو ہے وہ برا آدمی۔ اور یہاں پر جو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ کان یسب السلف، تو اس سے مراد جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ برا بلا کہتا تھا، ان کو جو ہے وہ گالی دیتا تھا۔ اکثر محدثین کا جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے، ان سے روایت لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کان یشتم عثمان ترک ابن المبارک حدیثہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ برا بلا کہتا تھا، اور عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے ان سے روایت جو ہے وہ نہیں لی، بلکہ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ ان کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ جب یہ فوت ہو گیا تو ان کے نماز جنازہ میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے۔
پھر دوسرا ان کا عقیدہ محدثین نے ذکر کی ہے کہ جو اکثر شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 5 صحابہ کرام کے، تو ان کے علاوہ باقی سارے جو ہے یہ مرتد ہو گئے. تو یہ عمرو بن ثابت کا بھی یہی عقیدہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے کہ ضعیف رمی بالرفع روا لہ ابو داود و ابن ماجہ فی التفسیر، یہ رافضی ہیں، ضعیف ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں ان کی روایت جو ہے کتاب التفسیر میں جو ہے وہ ذکر کی ہے. تو اس روایت سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت کو جو ہے تم چھوڑ دو، کیونکہ یہ سلف کو جو ہے برا بلا کہتا تھا. دعو جو ہے یہ امر ہے، اور اکثر محدثین کا جو ہے وہ یہ خیال ہے کہ ودعا یدعو، انہیں اس فعل جو فعل ماضی ہے، مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، یہ نحوین نے اس کو جو ہے وہ ترک کر دیے، چھوڑ دے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ودعا قرآن نے بھی اس کو استعمال کیے ہے، ما ودعک ربک وما قلی. اس میں مجاہد، عروہ، مقاتل اور دیگر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، انہیں ودعا سے پڑھا ہے. تو مقصد یہ کہ یہ ودعا یدعو کا یہ فعل ماضی ہے. مصدر بھی جو ہے احادیث میں استعمال ہوا ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ. تو ودع یہ جو ہے مصدر استعمال ہوا ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ ودعا یدعو جو ہے یہ فعل مستعمل ہے، فعل ماضی بھی مصدر بھی، اگرچہ اس کا استعمال جو ہے وہ قلیل ہے. تو نحوین کی یہاں پر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ودعا کی جگہ پر نحوین نے ترک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیے ہے اور ودعا کو چھوڑ دیے. دوسری روایت مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، قال وحدثني ابو بکر بن النضر بن ابی النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعما ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. دوسری روایت جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے استاد ابو بکر ابن النضر بن ابی النضر سے ذکر کرتے ہیں، اور ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام جو ہے ہاشم بن قاسم البغدادی ہے، ثقہ ہے، اور مصنف نے صحیح مسلم میں 12 روایت جو ہے وہ ان کی ذکر کی ہیں. دوسرے جو راوی ہیں ابو النضر، یہ بھی کنیت سے جو ہے مصنف نے ذکر کی ہیں. ابو النضر ہاشم بن قاسم بن مسلم، یہ اصل میں خراسان کے ہیں، اور یہ بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ ثبت من التاسعہ. امام حاکم رحمہ اللہ، امام ابو حاتم، امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے. کتب ستہ میں ان کے روایات موجود ہیں. صحیح مسلم میں ان کی 31 احادیث. ابو عقیل یہ بھی مصنف نے کنیت سے ذکر کیے ہے، ان کا نام یحییٰ بن المتوکل العمری. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ روا عن قوم لا اعرفهم، انہوں نے کچھ ایسے لوگوں سے روایت لی کہ جن کو میں نہیں جانتا. اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ بہیہ سے جو ان کے روایات ہیں وہ منکر ہیں. ابن معین رحمہ اللہ انہوں نے بھی ان کو منکر حدیث جو ہے وہ قرار دیے ہے. علی بن المدینی رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے. بہرحال امام نسائی رحمہ اللہ اور حافظ بن حجر تقریب میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں پر صرف مقدمے میں ان کی روایت کو ذکر کیے ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں ان کی روایت کو ذکر کی. اب یہاں مصنف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب ابو عقیل جو ہے صاحب بہیہ یہ کہ ضعف پر جو ہے محدثین نے اتفاق کیے ہے، تو پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے
ان کی روایت کو جو ہے وہ کیسے ذکر کی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض مفسرین محدثین نے یہ جواب دیے ہے کہ مصنف کے نزدیک ان کی جرح ثابت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے، یا جرح ان کے نزدیک مفسر نہیں ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کو، ان کی روایت کو جو ہے وہ لی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مصنف نے یہاں پر ان کو اصل روایت کی جگہ پر ذکر نہیں کی ہے، بلکہ بطور استشہاد کے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ اور تیسرا جواب بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو شروط ذکر کیے ہیں مقدمے میں، کہ لوگوں کو 3 طبقات پر جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں، تو پہلے طبقے میں وہ حفاظ اور متقنین ان کی روایت کو اصل روایت کی جگہ پر ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے طبقے کے لوگ جو مستور الحال ہیں ان کو بطور استشہاد کے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ شروط جو ہے مصنف نے یہاں پر مقدمے میں ان کا یہ خیال نہیں رکھا، بلکہ یہ اصل جو کتاب شروع ہوگی تو وہاں پر مصنف نے ان شروط کا خیال رکھا ہے، مقدمے میں ان کے التزام انہوں نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے مقدمے میں ابو عقیل کی جو روایت ہے ان کو وہ ذکر کیا۔ صاحب بحیہ جو ہے یہ اصل میں بحیہ تصغیر کے ساتھ ہے، اور یہ عورت کا نام ہے، ایک عورت ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت وہ ذکر کرتی ہیں۔ تو یہاں پر روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو عقیل کہتے ہیں کہ میں قاسم بن عبید اللہ کے پاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، یحییٰ بن سعید القطان انہوں نے جو ہے قاسم بن عبید اللہ سے کہا کہ یا ابا محمد، یہ ان کی کنیت ہے، کہ آپ جیسے آدمی کے لیے انہیں ایک اچھی صفت نہیں ہے، کہ یہ ایک بری صفت ہے آپ جیسے آدمی کے لیے کہ آپ سے کہ کوئی سوال کیا جائے انہیں دین کے معاملے میں، ان تسأل عن شيء من امر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم، کہ آپ جیسے آدمی کے لیے یہ بہت بری بات ہے کہ مطلب آپ جیسے آدمی سے جو ہے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے اور آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، یا اس کا جو ہے کوئی حل جو ہے وہ نہ ہو، منہ علم ولا فرج، فرج میں نے اس کا کوئی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو، او علم ولا مخرج، یا اس مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم یا کوئی اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ نہ ہو۔ فقال له القاسم وعما ذاک، قاسم نے ان سے پوچھا، قاسم بن عبید اللہ ان کا نام ہے، کہ وہ کیسے؟ تو یحییٰ بن معین نے ان کو کہا کہ لأنک ابن امام ہدن ابن ابی بکر و عمر، وہ اس لیے کہ آپ 2 بڑے امام خلفائے راشدین کے جو اولاد میں سے ہیں، یعنی وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سے آپ ہیں، تو آپ جیسے آدمی کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ سے دین کے بارے میں، دین کی کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے اور آپ کے پاس اس کا علم نہ ہو۔ تو یہ قاسم بن عبید اللہ، ان کا جو سلسلہ نسب ہے قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، تو ان کا سلسلہ نسب جو ہے والد کی طرف سے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے جو ان کا سلسلہ نسب ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ان کو کہا ہے کہ ابن ابی بکر و عمر، تو والد کی طرف سے جو ہے یہ قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے، اور والدہ جو ان کی ہے وہ ام عبداللہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر۔ تو اس لحاظ سے دونوں کی طرف ان کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگلے روایت میں جو ہے عمر اور ابن عمر کی طرف جو ہے ان کی نسبت ہے، تو وہ نسبت بھی جو ہے وہ صحیح ہے، کہ اگر ان کی نسبت جو ہے وہ انہیں ابن عمر کی طرف کی جائے تو ابن عمر ان کے جو ہے حقیقی دادا بنتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ پھر ان کے دادا نہیں بلکہ پردادا بنتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں کی طرف نسبت ہے عبداللہ ابن عمر اور عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کی طرف، تو یہ بھی نسبت صحیح ہے، اور اگر عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر ان دونوں کی طرف نسبت ہے جس طرح یہاں اس روایت میں ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ انہیں دونوں سے جا کے ان کا انہیں سلسلہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے۔ قاسم بن عبید اللہ ان کے جواب میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اقبح من ذاک عند من عقل عن اللہ، کہ اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جس بندے کو سمجھ ہو، اللہ کی طرف سے اس کو فہم عطا کیے گئے ہو، اور ان اقول بغیر علم، کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں، او آخذ عن غیر ثقۃ، یا کسی ایسے آدمی سے میں کوئی بات نقل کروں کہ جو ثقہ نہیں ہے، معتمد آدمی نہیں ہے، اس سے کوئی بات جو ہے وہ نقل کر لوں۔ قال فسکت فما اجابہ،
قال تو یہ انہیں ابو عقیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فسکتا انہیں پھر اس پر جو ہے یحییٰ بن معین جو ہے خاموش رہیں فما اجابہ تو انہیں قاسم بن عبید اللہ کو جو ہے کوئی جواب نہیں دی. تو اس باب کے ساتھ جو اس روایت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ او آخذ عن غیر ثقۃ کہ میں کسی ایسے شخص سے روایت کروں کہ جو ثقہ نہ ہو غیر معتمد آدمی ہو اس سے جو ہے وہ روایت کروں. اور اس روایت سے ہمیں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ یہ کہے کہ میرے پاس اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنی طرف سے غلط فتویٰ دینا جو ہے شروع کر دیں. اور امام مالک رحمہ اللہ بلکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا اعلم یہ بھی جو ہے انسان کے علم کی دلیل ہے کہ لا اعلم کا معنی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، انہیں مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ انہیں میری معلومات میں جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بندہ جو ہے وہ عالم ہے. اور اس کی مثال مثلا اگر آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز آپ کے پاس ہے تو اگر وہ بندہ اپنی دکان کی چیزوں پر عالم ہے تو آپ کو فوراً جواب دے گا کہ یہ چیز میرے پاس ہے یا نہیں. لیکن اگر وہ اپنی دکان کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے یا وہ ایسا آدمی ہے کہ جو پہلی مرتبہ وہاں پر دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ وہ چیز تلاش کر کے جب آپ کو پھر بعد میں کہے گا کہ یہ چیز دکان میں نہیں ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی اس آدمی کو اپنی دکان کے بارے میں معلومات جو ہے وہ نہیں ہے، علم نہیں. تو اس لحاظ سے امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ لا اعلم و کہنا یہ بھی جو ایک علم ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ یہ مسئلہ میری معلومات میں جو ہے وہ نہیں. اگلی روایت بھی جو ہے مصنف اسی روایت کو دوسرے طرق سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. قال المصنف رحمہ اللہ وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمام الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. دوسری روایت مصنف جو ہے وہ اپنے استاد بشر بن الحکم العبدی سے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ثقہ ہے اور امام بخاری امام نسائی نے ان سے روایتیں جو ہے وہ ذکر لی ہیں اور صحیح مسلم میں 6 روایتیں مصنف نے صحیح مسلم میں ذکر کی. ان کے استاد قال سمعت سفیان بن عیینہ یہ پہلے گزر چکے ہیں، فقیہ ہیں. یقول اخبرونی عن ابی عقیل صاحب بہیہ، تو یہ بھی سفیان بن عیینہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو عقیل کی طرف سے جو ہے انہیں یہ لوگوں نے خبر دی ہے ان ابن لعبد اللہ ابن عمر سألوه عن شيء، تو کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے ان کے بیٹے لوگوں نے ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا. تو یہاں پر عبداللہ ابن عمر کے بیٹے جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہی قاسم بن عبید اللہ ہے جو پچھلے روایت میں وہ ہیں. تو یہاں پر جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے والد نہیں ہیں بلکہ یہ دادا ہیں، جد ہیں، اور دوسرے جو اب عمر رضی اللہ عنہ وہ ان کے جو ہے پردادا ہیں. تو قاسم بن عبید اللہ ان سے جو ہے لوگوں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا فلم لم یکن عنده فیہ علم، لیکن ان کے پاس اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں تھا. فقال له یحیی بن سعید، یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا واللہ انی لأعظم ان یکون مثلک، کہ میں اس بات کو بہت انہیں بڑا سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے آدمی ہوں اور آپ سے پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کا علم جو ہے وہ نہ ہو. وَأَنْتَ ابن امام الہدیٰ یعنی عمر وابن عمر. تو اس روایت میں اور پچھلے روایت میں فرق یہ کہ وہاں پر انہیں 2 امام سے مراد جو ہے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ مراد تھے، اور یہاں پر جو سفیان بن عیینہ کے طریق سے یہ روایت ہے اس میں ان کے جو نسبت کی گئی ہے کہ 2 بڑے امام یعنی عمر اور ابن عمر.
تو اس لحاظ سے یہ تینوں میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں ہے، چاہے عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت ہو یا عمر اور ابن عمر کی طرف نسبت ہو، تو یہ تینوں صحیح ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے جو ہے انہیں پردادا ہیں، جد اعلیٰ ہے، اور ابن عمر جو ہے ان کے جو ہے یہ انہیں حقیقی دادا ہیں، تو اس لحاظ سے۔ اور اگر ابو بکر اور عمر وہ مراد ہوں تو پھر والد کی طرف سے ابو بکر ان کا نسب جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، والدہ کی طرف سے جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو یحییٰ بن سعید نے جو ہے ان سے کہا کہ تسأل عن امر لیس عندک فیہ علم، کہ آپ سے انہیں دین کے معاملے پہ کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو اور آپ کے پاس علم نہ ہو، انہیں یہ بہت عظیم بات ہے۔ فقال، تو نے کہا اعظم من ذلک واللہ عند اللہ، کہ اس سے جو بڑی بات ہے اللہ کی قسم، انہیں اللہ کے نزدیک بھی جو بڑی عظیم بات ہے اس سے، وعند من عقل عن اللہ، اور ان کے پاس نزدیک کہ جن کو اللہ کی طرف سے سمجھ ہو، اللہ کے نزدیک بھی یہ بہت عظیم بات ہے، اور جن لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے علم ہو، فہم ہو انہیں شریعت کا، قرآن اور حدیث کا، یہ اس سے زیادہ عظیم بات یہ ہے ان اقول بغیر علم، کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کروں، او اخبر عن غیر ثقۃ، یا کسی غیر معتمد آدمی کی طرف سے میں کوئی خبر دوں۔ قال، اب قال کا قائل جو ہے وہ سفیان ہے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں وشہدہما ابو عقیل یحییٰ بن المتوکل حین قال ذلک، کہ یحییٰ اور قاسم کی گفتگو کے وقت جو ہے ابو عقیل انہیں یحییٰ بن متوکل جو ہے وہ موجود، شہدہما ابو عقیل یحییٰ بن المتوکل حین قال ذلک، انہیں یہاں پر جو ہے یہ یحییٰ اور قاسم ان کی گفتگو میں جو ہے اس وقت یہ قالا سے مراد یحییٰ اور قاسم بن عبید اللہ ہے، انہیں یحییٰ بن سعید اور قاسم بن عبید اللہ یہ مراد ہے کہ جب یہ بات کر رہے تھے، دونوں گفتگو کر رہے تھے، تو ابو عقیل ان کی گفتگو میں وہاں پر جو ہے یہ موجود تھا۔ تو یہ بھی پچھلی روایت کی طرح یہ روایت ہے کہ مقصد کہ بغیر علم کے بات کرنا، جس کے بارے میں انسان کے پاس علم نہ ہو، یا یہ ہے کہ کسی غیر معتمد آدمی سے کوئی بات جو ہے نقل کرنا۔ تیسری بات آگے مصنف نے وہ ذکر کی ہے، قال حدثنا عمرو بن علی ابو حفص قال سمعت یحییٰ بن سعید قال سألت سفیان الثوری وشعبہ ومالکا وابن عیینہ عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت۔ مصنف اپنے استاد عمرو بن علی سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں، عمرو بن علی بن بحر بن کنیز ہے، علی بن المدینی، امام نسائی، امام ترمذی اور امام دارقطنی رحمہ اللہ، ان تمام محدثین نے ان کو جو ہے وہ ثقہ قرار دیے ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ بھی تقریب میں کہتے ہیں ثقۃ حافظ۔ صحیح مسلم میں جو ہے امام مسلم نے 10 حدیثیں جو ہے وہ ان کی ذکر کی ہیں۔ آگے یحییٰ بن سعید یہ پہلے گزر چکے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری، شعبہ بن حجاج، مالک اور سفیان بن عیینہ، ان سے جو ہے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اگر وہ آدمی حدیث کی روایت میں جو ہے ثقہ نہ ہو تو فیأتین الرجل، اور میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جو حدیث کی روایت کرنے میں ثقہ نہ ہو، تو قالو، انہیں یہ 4 محدثین، سفیان ثوری ہے، شعبہ ہے، مالک، سفیان بن عیینہ، ان 4 محدثین نے جو ہے کہتے کہ مجھے یہ جواب دیا، یہ کہا اخبر عنہ انہ لیس بثبت، کہ ان کے بارے میں تم لوگوں کو یہ خبر دو، یہ بتا دو کہ وہ آدمی جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 محدثین کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حدیث میں ثقہ نہیں ہے تو اس لوگوں کو یہ بتا دینا کہ یہ ثقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور یہ غیبت میں سے نہیں ہے، جو کچھ صوفی حضرات نے محدثین پر یہ اعتراضات وہ کیے ہیں۔ اگلی روایت مصنف جو ہے ذکر کرتے ہیں، قال حدثنا عبید اللہ بن سعید قال سمعت النضر یقول سئل ابن عون عن حدیث لشہر وهو قائم على أسقفة الباب فقال إن شهرا نزكوه قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه۔
مصنف یہ روایت عبیداللہ بن سعید سے ذکر کرتے ہیں. عبیداللہ بن سعید جو ہے یہ ثقہ ہے. صحیح مسلم میں ان کی جو ہے 51 روایات ہیں. وہ کہتے ہیں قال سمعت النضر، یہ نضر بن شمیل ہے، یہ بھی ثقہ ہے. کتب ستہ میں ان کی روایات ہے. صحیح مسلم میں جو ہے وہ 31 روایات ان کی ہیں. یقول کا فعل یہ نضر بن شمیل ہے کہ وہ کہتے ہیں سئل ابن عون، ابن عون سے مراد جو ہے عبداللہ بن عون ہے، یہ بھی ثقہ ہے، فاضل ہے، پہلے گزر چکے ہیں. عن حدیث لشہر، انہیں شہر ابن حوشب کی حدیث کے بارے میں ان سے جو ہے پوچھا گیا. وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ أَسْقُفَّةِ الْبَابِ، کہ وہ انہیں دروازے کے دہلیز پر جو ہے وہ کھڑے تھے. اسقفہ یہ عتبہ بھی عربی میں کہتے ہیں، عتبۃ الباب، اسقفۃ الباب، انہیں دروازے کے دہلیز پر وہ کھڑے تھے. فقال، تو انہوں نے کہا کہ ان شہرا نزکوہ، ان شہرا نزکوہ، نزکوہ مانے طعنوہ، کہ شہر پر انہیں شہر ابن حوشب جو راوی ہے ان پر لوگوں نے جو ہے وہ طعن کیے ہیں، انہیں ان کو جو ہے ضعیف جو ہے وہ قرار دیے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نزکو کا تفسیر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اخذتہ السنۃ الناس تکلموا فیہ، کہ لوگوں کی زبانوں نے ان کو پکڑ لیا، لوگوں کی زبان میں کہ گرفت میں جو ہے یہ آ گیا ہے. تکلموا فیہ، لوگوں نے ان کے بارے میں جو ہے کلام کیے. تو شہر ابن حوشب، یہ ابن حجر رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صدوق کثیر الارسال ہے والاوہام، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو الادب المفرد میں جو ہے ذکر کی ہے. باقی سنن اربعہ نے ان کی روایت ذکر کی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی. بہرحال شہر ابن حوشب جو ہے یہ محدثین نے کچھ ان پر جو ہے وہ جرح بھی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ دیگر محدثین نے ان کو کی توثیق بھی جو ہے وہ کی ہے. تو اس لحاظ سے شہر ابن حوشب کے اوپر جو توثیق ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ان کے جو ہے جرح کی. اور پھر جن احادیث پر جو ہے جرح کی گئی ان کے بارے میں وہ محدثین ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً یہ صرف 5 احادیث ہیں جن پر جو ہے علماء نے، محدثین نے جو ہے وہ جرح کی. اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ابن عدی کا قول ذکر کرتے ہیں کہ ہوا ممن لا یحتج بہ، کہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی روایت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں قد ذهب الى الاحتجاج بہ جماعت، کہ جماعت نے ان کی روایت سے استدلال وہ کیے ہے. پھر امام احمد رحمہ اللہ کا قول نے ذکر کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ما احسن حدیث، کہ ان کی روایت جو ہے کتنی اچھی روایات. پھر سیر اعلام النبلاء میں جو ہے وہ ان کی 5 روایتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں کہ جن پر جو ہے محدثین نے جو ہے وہ کلام کیے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہر بن حوشب جو ہے ان کے بارے میں کچھ محدثین کی جرح بھی موجود ہے. امام نسائی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں لیس بالقوی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب ان کے بارے میں پوچھے گئے تو ان کا کہ لیس بہ باس، ان کی روایت نقل کرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے وہ ذکر کیے ہے. اور پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول بھی وہ ذکر کیے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ شہر ابن حوشب کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسن الحدیث انہوں نے وہ قرار دیے ہیں. ابو زرع الرازی وہ بھی کہتے ہیں لا باس بہ، کہ ان کے روایت پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جن علماء نے ان پر جرح کی ہے، امام بہقی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساقط ہیں. تو بہرحال یہ کہ شہر ابن حوشب کے بارے میں جو کبار ائمہ ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہ ثقہ ہے، صحیح ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے ان کو جو ہے ان کی توثیق جو ہے وہ کی ہے. تو اور احادیث جو ان کے بارے میں جن علماء نے کلام کیے وہ بھی صرف 5 احادیث ہیں. اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں وحدثنی حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال شعبہ وقد لقیت شہرا فلم اعتد به. مصنف یہ روایت جو ہے حجاج بن الشاعر سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ الشاعر جو ہے ان کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ حجاج بن یوسف بن حجاج الثقفی ہے. ان کے اصل میں حجاج بن یوسف جو خلیفہ گزرا ہے ان کے ساتھ یہ نام میں والد کے نام، کنیت اور نسبت، ان 4 چیزوں میں جو ہے یہ موافقت ہے.
اور 4 چیزوں میں جو ہے وہ مخالفت ہے کہ دادا کے نام میں یہ مختلف ہیں، زمانے کے اعتبار سے مختلف ہے، عدالت اور حسن طریقت۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حجاج یوافق الحجاج بن یوسف بن حکم الثقفی ابا محمد الوالی الجائر المشہور بالظلم، یعنی وہ حجاج بن یوسف کے جو ظلم کے ساتھ مشہور ہے، ان کے ساتھ جو ہے یہ حجاج بن الشاعر جو ہے نام میں، والد کے نام میں، کنیت میں اور نسبت، ان چاروں چیزوں میں مطلب یہ ایک جیسے۔ تو اس لحاظ سے مصنف یہاں پر جو ہے حجاج، ان کا جو نام مصنف ذکر کرتے ہیں تو وہ حجاج بن الشاعر ذکر کرتے ہیں، اور حجاج بن یوسف وہ اس لیے ذکر نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ حجاج بن یوسف جو امیر گزرا ہے ان کے ساتھ ان کی جو ہے مطلب اختلاط جو ہے وہ نہ ہو، تو اس فرق کرنے کے لیے جو ہے یہ ابن الشاعر کے نام سے جو ہے معروف ہے، مشہور ہے، تو اس لحاظ سے اس نام سے یہ ذکر کرتے ہیں۔ باقی حجاج بن الشاعر جو ہے یہ ثقہ ہے، حافظ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے جو ہے 71 روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ حجاج بن الشاعر جو ہے یہ ثقہ ہے، حافظ ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ان کی 71 روایتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ آگے ان کے استاد شباب بن سوار، یہ بھی ثقہ ہے، ارجاء کا ان پر جو ہے کچھ تہمت جو ہے وہ لگی ہے۔ مرجع جو ہے ایک فرقہ ہے کہ جو اس ایمان کی تعریف میں ان کی سب سے خطرناک تعریف ہے، اور ان کا قاعدہ یہ ہے کہ لا تضر مع الایمان معصیہ کما لا تنفع مع الکفر الطاعہ، کہ ایمان لانے کے بعد کسی بھی قسم کا گناہ انسان کرتا رہے اس کے ایمان کو کوئی نقصان جو ہے اس سے نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کفر کی حالت میں اگر انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو جیسے اس نیک عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسلام اور ایمان کے بعد جو ہے کسی بھی گناہ کا جو ہے کوئی نقصان اس کو جو ہے وہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ خطرناک تعریف ہے کہ انسان کو گناہ کرنے پر جو ہے آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف جو انسان کو راغب کر دیتا ہے، کہ جب انسان کو گناہ کا کرنے کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ خطرناک تعریف ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی جو ہے ارجاء کی تہمت وہ ہے، لیکن کتب ستہ نے ان کی روایت کو ذکر کیے ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 37 روایت جو ہے ان کی ذکر کی ہے۔ آگے شعبہ بن حجاج یہ ثقہ ہے، قال وقد لقیت شہرا فلم اعتد، شہر سے مراد میں شہر ابن حوشب ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں شہر ابن حوشب سے میں نے ملاقات کی، لیکن میں نے ان کو کچھ بھی شمار نہیں کیا، مطلب میں نے ان سے روایت جو ہے وہ نہیں لی۔ اگلے روایت مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قہزاز من اہل مروہ، یہ پہلے بھی یہ روایت ان کی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ قال اخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله المبارك قلت لسفيان الثوري ان عباد بن كثير من تعرف حاله واذا حدث جاء بامر عظيم فترى ان اقول للناس لا تاخذوا عنه، قال سفيان بلى، قال عبد الله فكنت اذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد اثنيت عليه في دينه واقول لا تاخذوا عنه۔ یہ روایت بھی مصنف محمد بن عبداللہ بن قہزاز سے ذکر کرتے ہیں، اہل مروہ میں سے یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی علی بن حسین بن واقد، علی بن حسین یہ صدوق ہے، ان کو وہم بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ان کی روایت کو ذکر کیے ہے، اور باقی سنن اربعہ نے ان کی روایت کو لیے ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف مقدمے میں ان سے جو ہے یہ روایت ذکر کی ہے۔ آگے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ ان عباد ابن کثیر من تعرف حالہ، عباد ابن کثیر کی حالت کو تو آپ جانتے ہیں، اور جب یہ کوئی بات کرتا ہے وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، جب کوئی بات کرتے ہے تو بہت بڑی چیز جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ مقصد یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ ضعیف یا موضوع روایت کے جاننے کے ایک طریقہ محدثین نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک چھوٹے سے عمل پر جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ اجر اور ثواب جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، یہ ایک معمولی سی غلطی پر جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو مقصد ایسی چیز لے کر آتے ہیں کہ جو مطلب جاء بامر عظیم فترى ان اقول للناس، تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ سفیان ثوری سے کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ جائز سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں سے یہ کہوں لا تاخذوا عنہ، کہ تم عباد ابن کثیر سے جو ہے روایتیں نہ لو،
تو سفیان ثوری نے جو ہے ان کو جواب دیے کہ بلا کیوں نہیں، ہاں یہ صحیح ہے۔ قال عبداللہ، اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فکنت اذا کنت فی مجلس ذکر فیہا عباد، کہ جب میں کسی مجلس میں ہوتا اور وہاں پر عباد ابن کثیر کا تذکرہ ہوتا، اثنیت علیہ فی دینی، تو دین کے بارے میں ان کی تعریف کرتا کہ یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ وَأَقُولُ، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا لا تأخذوا عنہ، کہ تم ان سے روایتیں جو ہے نہ لو۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ محدثین کا کسی راوی کے اوپر جرح کرنا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے دیندار نہیں ہے یا وہ عبادت گزار نہیں ہے یا مطلب اس کے اوپر اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محدثین دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک راوی کے عدالت کو دیکھتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ راوی کے ضبط صدر کو دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو وہ حفظ کرنے والا ہے کہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جو عبادت کے ساتھ زیادہ مشغول ہیں، ان کے ساتھ ان کی طرف توجہ زیادہ ہے، احادیث کی طرف توجہ نہیں ہے، تو پھر وہ احادیث میں غلطی کر جاتے ہیں، تو بذات خود وہ دیندار لوگ ہوتے ہیں۔ اور آگے بھی مصنف روایت ذکر کریں گے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے یا جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی وہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جھوٹ ان کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ عباد ابن کثیر، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل، ابن معین، امام ابو حاتم، ابو زرع، امام نسائی، ابن عدی اور دیگر جو محدثین نے ان کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیے ہے، اور مصنف نے پہلے بھی جو ہے جو متروکین من الروات ہے ان میں بھی ان کا نام جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ اگلی روایت بھی انہی کے بارے میں مصنف ذکر کرتے ہیں، وقال محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال ابي قال عبد الله بن مبارك انتهيت الى شعبہ فقال هذا عباد بن كثير فاحذروا۔ محمد سے مراد جو ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد محمد بن عبداللہ بن قہزاز جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ہیں۔ پھر آگے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عثمان سے، تو یہ عبدان کے لقب سے جو ہے مشہور ہے اور پہلے یہ گزر چکے ہیں، ثقہ ہے۔ عبداللہ بن عثمان کے جو والد ہیں قال ابی، تو یہ عثمان بن جبلہ ہے، اور عثمان بن جبلہ ثقہ ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کی روایت وہ لی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت جو ان کی وہ ذکر کی ہے، انت مع من احببت، یہ روایت ان کی وہ ذکر کی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ قال عبداللہ بن مبارک انتہیت الی شعبہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں شعبہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ھذا عباد بن کثیر فاحذروا، کہ یہ عباد ابن کثیر ہے، ان سے بچو، ان سے روایت جو ہے نہ لو۔ آگے روایت مصنف ذکر کرتے ہیں قال حدثني الفضل بن سهل قال سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب۔ مصنف کے استاد فضل ابن سہل، یہ فضل ابن سہل بن ابراہیم الاعرج ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دی ہے، ابن حبان نے بھی ثقات میں ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ صدوق، اور صحیح مسلم میں ان کی جو ہے 3 احادیث ہیں۔ آگے جو ہے معلی الرازی ہے، یہ معلی بن منصور ہے، ابو یعلی کنیت ہے، بغداد کے جو ہے یہ رہنے والے ہیں، اور کتب ستہ میں ان کی روایات ہے، صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ سنی فقیہ طلب للقضاء فامتنع، تو یہ ثقہ ہے، فقیہ ہے، قضاء کے لیے، قضاوت کے لیے ان کو طلب کیا گیا، لیکن انہوں نے جو قاضی بننے سے جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ عیسیٰ بن یونس جو ہے کہتے ہیں کہ کنت علی بابی و سفیان عندہ، تو یہ عباد کے پاس جو ہے انہیں سفیان بھی تھے اور عیسیٰ بن یونس بھی جو ہے وہ وہاں پر تھے۔ فلما خرج سألتہ عنہ فأخبرنی انہ کذاب، جب وہ وہاں سے نکلے تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا انہ، یہ ضمیر جو ہے یہ محمد بن سعید المصلوب ان کے طرف جو ہے وہ راجع ہے کہ محمد بن سعید المصلوب جو ہے یہ کذاب ہے، انہیں جھوٹا ہے۔
محمد بن سعید المسلوب جو ہے یہ پہلے بھی ان کے بارے میں جو ہے اس پر بحث ہو چکی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ منصور نے ان کو جو ہے زندیق ہونے کی بنا پر جو ہے اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس سے نے کہا تھا کہ تقریباً 4000 روایتیں اس نے جو ہے موضوع بنائی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ اسلام کے ایک دشمن تھا کہ جس نے انہیں موضوع روایتیں جو ہے وہ بیان کی۔ اگلی روایت بھی مصنف جو ہے ذکر کرتے ہیں، قال حدثني محمد بن ابی عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن یحییٰ بن سعید القطان عن ابیہ قال لم نرى الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث قال ابن ابی عتاب فلقیت انا محمد بن یحییٰ بن سعید القطان۔ یہ مصنف اب آگے وہ بحث شروع کرتے ہیں کہ جس میں مطلب لوگ بذات خود نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ حدیث میں انہیں اس کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی بنا پر جھوٹ ان سے جو ہے صادر ہوتا ہے، اگرچہ وہ عمدن جان بوجھ کر جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن پھر بھی انہیں غلطی اس لیے وجہ سے ہوتی ہے کہ حدیث کے ساتھ ان کا زیادہ لگاؤ یا شغف یا رغبت جو ہے وہ نہیں ہوتی، زیادہ ان کی جو رغبت ہے وہ عبادت کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی زبان پر جو ہے جھوٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ اقسام ہیں، وہ پھر اگلے درس میں جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔